حضور پاک فرماتے ہیں ایسا مہینہ آ گیا آنے والا ہے جو عظمت والا ہے اور برکت والا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے اس کی آگے تشریح کی ہے، اب سنتے جانا۔ فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ برکت والا کیسا ہے؟ اس میں ایک رات ایسی ہے اگر اس میں عبادت کر لی جائے تو اللہ اتنا اجر عطا فرماتا ہے جتنا 1000 مہینے میں عبادت کرنے پر بھی اجر نہیں ملتا۔ یعنی ایک رات کی اجر پر 1000 مہینے سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے۔ اب بتاؤ یہ رات برکت والی ہوئی کہ نہیں؟ 1000 مہینہ دن اس کے زیادہ ہیں، یہ کثرت ہے، اور رات یہ ایک ہے، لیکن ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ جائے اور 1000 مہینے کی عبادت ایک رات سے کم ہو جائے تو اسے کہیں گے یہ رات برکت والی ہے۔ اب دیکھو مبارک کی تشریح ہو رہی ہے۔ کل میرا کراچی بیان تھا تو اس میں علماء بہت بڑی تعداد میں تھے۔ میں نے ان سب سے عرض کیا کہ بھائی آپ کراچی بڑے شہر میں رہتے ہیں، ہم چھوٹے سے دیہات میں رہتے ہیں، لیکن حدیث سمجھنے اور سمجھانے کا ذوق ہم سے لو، حدیث پاک کی شرح کرنا سیکھو۔ اللہ کے نبی کیسے بات سمجھا رہے ہیں۔ اب ایک رات اور اجر اس کا 1000 مہینے سے بھی زیادہ۔ اس پر مجھے ایک علمی لطیفہ یاد آیا۔ ہمارے لطائف علمی ہوتے ہیں، لیکن ظلم اور مصیبت اور عذاب یہ ہے کہ آپ چونکہ سیکس، جنسیت اور دنیا غلاظت اور فحاشی کے ماحول میں رہتی ہے، اس لیے ہماری ہر بات کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ لطائف ہے جو ہمارے اکابر اور بزرگوں نے کتب میں لکھے ہوتے ہیں اور میں سناتا رہتا ہوں۔ تو یہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر سے ایک لطیفہ یاد آیا۔ کہتے ایک شخص کیا تو اس نے بازار میں جا کر باندی خریدی۔ آج تو باندیاں نہیں ہیں، پہلے تو باندیاں بھی ہوتی تھی، اور جب مجاہدین جہاد کرتے اس علاقے میں جو مرد تھے وہ ان کے غلام بنتے اور ان کی جو عورتیں تھیں باندیاں بنتی۔ جس طرح مسلمان عورت سے نکاح کے ساتھ آدمی گھر میں بیوی بنا کے رکھتا ہے، تو جب وہ کفار کی عورتیں میدان جنگ میں گرفتار ہوتی وہ باندیاں بنتی اور بغیر نکاح کے مسلمانوں کے اندر تقسیم ہوتی۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب بغیر نکاح کے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کسی کی بیٹی کو 2 کلمہ نکاح کے ساتھ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کہا جی شریعت کا حکم ہے۔ میں نے کہا اسی شریعت کا یہ بھی حکم ہے۔ مسلمان عورت ہو بغیر نکاح کے تم اپنی بیوی نہیں بنا سکتے، اور اگر کافر عورت میدان جنگ میں گرفتار ہو بغیر کلمہ نکاح میں اس کے ساتھ رکھو اور بیوی والے تعلق رکھو۔ تو میں نے کہا شریعت کا حکم ہے، حکم شریعت پر انسان کو گردن جھکانی چاہیے، چوں اور چرا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں 2 بیویاں تھیں اور 2 باندیاں تھیں، ان سے ملا کر ان کی جو اولاد ہوئی ہے حضرت یعقوب میں آج یہ پڑھ رہا تھا یعقوب علیہ السلام سے۔ اب کہتے ہیں ایک آدمی تھا بازار میں گیا تو اس نے بازار میں جا کر دیکھا ایک باندی ہے جو باکرہ ہے کنواری، اور ایک باندی ہے جو سیبہ ہے، پہلے سے کسی اور کے ہاں وہ رہ چکی تھی اور وہاں سے بک کر یہاں پہ آئی۔ اب ایک باندی باکرہ اور ایک باندی سیبہ۔ باکرہ کہتے ہیں جس کے ساتھ پہلے کوئی شوہر نہ ملا ہو، اور سیبہ جس کے ساتھ پہلے کوئی شوہر مل چکا ہو۔ اب ایک باکرہ اور ایک سیبہ ہے۔ اب ایک آدمی بازار میں گیا تو کہا جی یہ باندی سیبہ ہے اور یہ باکرہ ہے۔ اس نے کہا میں پیسے زیادہ دوں گا لیکن میں باکرہ لوں گا، میں سیبہ نہیں لوں گا۔ اب وہ جو سیبہ عورت تھی اس نے فوراً ایک جملہ کہا، اس نے کہا مجھ میں اس میں کیا فرق ہے، ایک رات کا ہی تو فرق ہے، اور کیا فرق ہے؟ اس آدمی نے فوراً یہ آیت پڑھی لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس نے کہا بعض ایک راتیں ہوتی ہیں اور 1000 مہینے سے بہتر ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ علمی لطائف دنیا میں چلتے ہیں، یہ علمی لطائف دنیا میں چلتے ہیں۔ اب یہ عنوان نہیں، ورنہ میں آپ کو اس طرح کے علمی لطائف سناتا کہ کس طرح قرآن کریم و حدیث سے لوگ کس طرح لطائف پر ان کو منتبہ کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ خیر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اب برکت کی ایک مثال کیا دی؟ رات ایک ہے اور 1000 مہینے سے، بولو رات ایک ہے اور 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو تھوڑا کھانا زیادہ کے لیے ہو جائے کافی، یہ برکت والا ہے۔ مجھے اس پر ایک اپنا واقعہ یاد آیا۔ کوئٹہ ہمارا جلسہ تھا تو بعد میں میزبان نے کوئٹہ وہاں میرے جانے پر ایک بہت بڑی دعوت کی، بہت بڑی،
اس میں بہت علماء کو بلایا، بہت سارے آفیسر بھی اس میں تھے۔ تو دسترخوان پہ جب ہم بیٹھے تو ان کا عادت ہے کہ ایک بڑا سا تھال لیں گے، اس میں نیچے ایک بڑی روٹی رکھیں گے، اس کے اندر بکرے کی ران رکھیں گے اور باقی کھانے اس کے علاوہ ہوں گے۔ اب روٹیاں چونکہ بڑی بڑی تھی تو میرے ساتھ ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے، تو میں نے وہ روٹی دیکھ کر ان کو ایک سنایا جملہ، غالباً حدیث ہے، میں دعویٰ نہیں کرتا چونکہ میرے علم میں نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ ہم نے پڑھا ہے طعام الواحد یکفی الاثنین، طعام الواحد یکفی الاثنین، کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ ایک بندے کا کھانا دو کو کافی ہوتا ہے۔ تو میں سوچتا تھا ایک بندے کا کھانا دو کو کافی ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجھے آپ کوئٹہ کی روٹی دیکھ کر پتہ چلا کہ یہاں کی روٹی جو ایک بندے کی ہے وہ دو کے لیے کافی ہے۔ اب وہ بھی مولوی صاحب تھا، وہ مجھے فوراً کہنے لگا مولانا صاحب یہ تب ہے کہ جب روٹی کوئٹہ کی ہو اور بندہ پنجاب کا ہو، اگر بندہ بھی کوئٹہ کا ہو تو پھر ایک روٹی ایک کے لیے کافی ہے پھر یہ دو کے لیے کافی نہیں ہے، پھر ایک روٹی ایک کے لیے ہے، روٹی کوئٹہ کی ہو بندہ پنجاب کا ہو، تو پھر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔